مت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے بہت ہی ضروری موضوع پر گفتگو کرنے جا رہا ہوں، اور وہ ہے مدارس اسلامیہ۔ بھارت میں اس وقت مدارس اسلامیہ کو کس طرح گھیرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، سروے کے نام پر جس طرح ہراساں کیا جا رہا ہے، میڈیا میں جس طرح بدنام کرنے کے لیے ڈیبیٹس اور مختلف موضوعات لائی جا رہی ہیں، یہ کوئی اب ڈھکی چھپی بات نہیں رہی ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں احساس کمتری کا شکار ہونا نہیں ہے۔ ہر دور میں اس طرح کے حالات آئے ہیں، اور علماء کرام نے اس کو پہلے ہی محسوس بھی کر لیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ پورے امت اسلامیہ کو مدارس کی اہمیت کیا ہے یہ سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ سال 2017 میں مفتی محمد صادق حسین صاحب نے ایک بہترین مضمون لکھا تھا، جس کا عنوان انہوں نے دیا تھا مدارس اسلامیہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کی فکر کی روشنی میں۔ پڑھنے کا موقع ملا تھا اس وقت، میں سوچا کہ وہاں کے کچھ اقتباسات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں اور مدارس کی اہمیت کو بتاؤں۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے ضرور یہ درخواست کروں گا کہ اس موضوع کو ضرور اپنے ہر مسلم بھائی تک پہنچانے کی کوشش کریں، ادارے کو بھی مضبوط کریں۔ ناظرین گرامی، مولانا موصوف نے لکھا تھا، دینی مدارس کی عظمت و اہمیت کو ہر باشعور انسان سمجھتا ہے، اور جن کو اللہ نے عقل سلیم اور فہم صحیح کی دولت سے نوازا ہے، وہ ان مدارس کی عزت و قدر بھی کرتے ہیں اور ان کے وجود کو ایک عظیم نعمت تصور کرتے ہیں۔ بلا شبہ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان مدارس نے بر صغیر میں بالخصوص دین اسلام کی حفاظت میں بڑا قابل قدر کردار ادا کیا، اور تعلیمات اسلامی کی اشاعت میں ناقابل فراموش خدمات انجام دی ہیں۔ دنیا کے ہنگاموں میں خاموش لیکن ٹھوس انداز میں یہ مدارس خدمت دین میں نہایت یکسوئی کے ساتھ مصروف ہیں۔ معاشرے کی بنیادی دینی ضرورتوں کی تکمیل اور صالح معاشرے کی تشکیل میں شب و روز لگے ہوئے ہیں۔ سرد و گرم حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے، شیریں و تلخ مرحلوں سے گزرتے ہوئے، موجے بلاخیز کے تیز و تند تھپیڑوں سے نبرد آزما ہوتے ہوئے، اور باد مخالف کے سامنے سینہ سپر ہوتے ہوئے انسانیت کی تعمیر، افراد کی تیاری اور تحفظ دین کے لیے ہم وقت مصروف ہیں۔ ان مدارس کی ابتدا صفحہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اور آج تک وہ اپنی منفرد خصوصیات کے ساتھ مصروف خدمات ہیں۔ بوریا نشینوں کی خاموش لیکن انقلاب آفری خدمات کے اثرات و ثمرات کا ادراک کرتے ہوئے دور اندیش علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے پوری دردمندی سے کہا تھا کہ ان مکتبوں کو اسی حالت میں رہنے دو، غریب مسلمانوں کے بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو، اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو جانتے ہو کیا ہوگا، جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں۔ اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح ہوگا جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 برس کی حکومت کے باوجود ہوا۔ آج غرناطہ اور قرطبہ کے کھنڈرات اور الحمراء کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلامی تہذیب کے آثار کا کوئی نقش نہیں ملتا۔ ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاجاور، دلی کے لال قلعے کی سوا مسلمانوں کی 800 سالہ حکومت اور ان کی تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا۔ دینی مدارس ماضی، حال اور مستقبل کے حوالے سے لکھے ہیں۔ حضرت مفکر اسلام مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر کسی ملک میں دین تسلسل کے ساتھ اور پائیدار طریقے پر باقی رہ سکتا ہے تو وہ دینی تعلیم سے ہی باقی رہ سکتا ہے، ورنہ دیکھنے والوں نے اس کا مشاہدہ کیا ہے، پڑھنے والوں نے اس کا مطالعہ کیا ہے کہ جن علاقوں میں دینی تعلیم کا سلسلہ بند ہو گیا وہاں بالکل اسلام ختم ہو گیا۔ مدارس کی عظمت، اہمیت، ان کی ذمہ داریوں کو بہت سے علماء اور اکابر نے اپنی تقریر و تحریر میں پیش کیا، اور فکر و درد کے ساتھ ان کی عظمتوں سے انسانوں کو روشناس کروایا۔ لیکن ماضی قریب میں جس درد مندی اور جگر سوزی کے ساتھ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے دینی مدارس کے مقام کو، ان کی ذمہ داریوں کو اور ان کی عظمتوں کو اجاگر کیا ہے، یقیناً وہ بے مثال اور آپ کی انفرادی شان ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ عالم اسلام کی عظیم المرتبت شخصیت تھی۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سے میدانوں میں آپ سے گراں قدر خدمات لی ہیں۔ عرب و عجم میں آپ کو غیر معمولی مقبولیت حاصل تھی۔
تصنیف و تالیف، تقریر و خطابت، دعوت و تبلیغ کے ذریعے آپ نے عظیم کارنامے انجام دیے۔ آپ کا امتیاز تھا کہ میں جسے چھوتا گیا وہ جاویداں بنتا گیا۔ آپ نے خوابیدہ انسانوں کو جگایا، مقام و منصب سے غافل مسلمانوں کو آگاہ کیا، مردہ دلوں میں نئی روح دوڑائی، توحید کی امانت کو انسانوں تک پہنچانے کے لیے صبح و شام قربان کیے، دنیا کے کونے کونے تک پہنچ کر خدا کا پیغام سنایا۔ آپ کی انگنت خوبیوں اور کمالات میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ نے پورے درد و فکر کے ساتھ دینی مدارس کی اہمیت و عظمت کو بیان کیا، اور ملت اسلامیہ کی خدمت، خدا کی دین کے نشر و اشاعت میں ان مدارس کی کیا ذمہ داریاں ہیں پورے جذبے دروں کے ساتھ پیش فرمایا۔ اس موقع پر ہم حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی ان تحریروں اور تقریروں کے چند اقتباسات بہت اختصار کے ساتھ پیش کریں گے، جن سے بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس مرد درویش نے کس فکر مندی کے ساتھ ان مدارس کی اہمیت کو بیان کیا اور ملت اسلامیہ کی ضرورتوں کی تکمیل میں مدارس کیا کردار ادا کر سکتے ہیں ان کو واضح کیا۔ مدارس اسلامیہ کے سلسلے میں حضرت علی میاں ندوی کی جو فکر اور تصور تھا اس کو بیان کرتے ہوئے حضرت مولانا عبداللہ عباس ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ دینی مدارس کو اپنی آرزوؤں اور تمناؤں کا مرکز سمجھتے ہیں۔ آپ کے تصور میں مدرسہ مسلمانوں کی بقا اور اسلام کا آہنی قلعہ ہے۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء، دارالعلوم دیوبند، جامعہ رحمانیہ مونگیر کے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے آپ نے دل کی گہرائیوں سے مدرسے کی عظمت کا اظہار کیا۔ میرے کارواں میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ حضرت مولانا سید سلمان حسینی ندوی مد ذلہ و رقم تراز ہیں۔ حضرت مولانا سید ابو الحسن علی حسنی ندوی ان بلند نگاہ اصحاب بصیرت مفکرین امت میں تھے جن کی نگاہوں کے سامنے مدرسۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نقشہ ہمیشہ رہتا تھا۔ وہ مدرسوں کو اسی نقش قدم پر دیکھنا چاہتے تھے، وہ اسی کی یاد دلاتے تھے۔ وہ جب بھی علماء اور طلباء کو خطاب فرماتے تھے تو اسی ماضی کی بازیافت اور اسی کی رہنمائی میں مستقبل کی منصوبہ بندی کی دعوت دیتے تھے۔ مدارس اسلامیہ و جامعات میں حضرت مولانا کی تقاریر سینکڑوں نہیں بلکہ ہزاروں کی تعداد میں ہوئی۔ دارالعلوم ندوۃ العلماء میں لگ بھگ نصف صدی کے عرصے میں ہر سال تعلیم کے آغاز اور اختتام پر ان کی کم از کم 2 تقریریں طلباء کے سامنے ضرور ہو جایا کرتی تھی۔ ان پہ وہ اپنا دل کھول کر بلکہ کلیجہ نکال کر رکھ دیتے تھے۔ کتنے نوجوانوں کی دلوں میں بلند عزائم کی قندیلیں ان دردمندانہ خطابات نے روشن کر دی۔ اللہ علیم و خبیر ہی جانتا ہے مدارس اسلامیہ کا مقام اور کام، یہاں سے آپ یہ اقتباس ہے۔ اس کے علاوہ حضرت مولانا سید بلال عبدالحی حسنی ندوی مد ذلہ تحریر فرماتے ہیں حضرت مولانا کی نظر میں یہ دینی مدارس ہی ہندوستان میں دین کے تحفظ و بقا کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں۔ مدارس کی اہمیت و افادیت پر حضرت مولانا نے اپنے بعض مضامین کا مجموعہ اشاعت کے لیے دیا تو اس کا نام ہی دین کے قلعے رکھا۔ ایک تقریر میں فرمایا کہ یہی مکاتب ہیں جو ملت کی نوجوان نسل کو ایمان و اسلام سے وابستہ رکھیں گے۔ ناظرین گرامی، ایک دو اقتباسات حضرت علی میاں ندوی کے سے ملاحظہ کرتے ہیں جن میں آپ کا نظریہ اور تصور صاف محسوس ہوگا۔ مدارس کی عظیم تاریخ پر روشنی ڈالتے ہوئے خود مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی فرماتے ہیں جب ہندوستان میں حکومت مغلیہ کا چراغ گل ہو گیا اور مسلمانوں کا سیاسی قلعہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا تو بالغ نظر اور صاحب فراست علماء نے جا بجا اسلام کی شریعت و تہذیب کے قلعے تعمیر کر دیے۔ انہی قلعوں کا نام عربی مدارس ہے اور آج اسلامی شریعت و تہذیب انہی قلعوں میں پناہ گزین ہے اور اس کی ساری قوت و استحکام انہی قلعوں پر موقوف ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں میں مدرسے کو نائبین رسول و خلافت الہی کا فرض انجام دینے والے اور انسانیت کو ہدایت کا پیغام دینے والے اور انسانیت کو اپنا تحفظ و بقا کا راستہ دکھانے والے افراد تیار کرنے والوں کا ایک مرکز سمجھتا ہوں۔ میں مدرسے کو آدمگیری اور مردم سازی کا ایک کارخانہ سمجھتا ہوں۔ جب دنیا میں ہر حقیقت کا انکار کیا جا رہا ہو اور یہ کہا جا رہا ہو کہ سوائے طاقت کی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں، جب دنیا میں ڈنکی کی چوٹ پر کہا جا رہا ہو کہ دنیا میں صرف ایک حقیقت زندہ ہے اور سب حقیقتیں مر چکی، اخلاقیات مر چکے، صداقت مر چکی، عزت مر چکی، غیرت مر چکی، شرافت مر چکی، خودداری مر چکی، انسانیت مر چکی، صرف ایک حقیقت باقی ہے اور وہ نفع اٹھانا ہے اور اپنا کام نکالنا ہے۔ وہ ہر قیمت پر عزت بیچ کر، شرافت بیچ کر، ضمیر بیچ کر، اصول بیچ کر، خودداری بیچ کر صرف چڑھتے سورج کا پجاری بننا ہے۔ اس وقت مدرسہ اٹھتا ہے اور اعلان کرتا ہے انسانیت مری نہیں ہے۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ نقصان میں نفع ہے، ہار جانے میں جیت ہے، بھوک میں وہ لذت ہے جو کھانے میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ ذلت بعض مرتبہ وہ عزت ہے جو بڑی سے بڑی عزت میں نہیں۔ اس وقت مدرسہ اعلان کرتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت خدا کی طاقت ہے، سب بڑی صداقت حق کی صداقت، سب سے بڑی صداقت حق کی صداقت ہے۔ مدرسہ کیا ہے یہ کتاب آپ پڑھیں گے تو اس میں تفصیلات ملیں گے ناظرین کرام۔
ایک موقع پر حضرت نے فرمایا، حضرات عربی مدارس کی طرف سے اگر میں بولنے کا حق رکھتا ہوں تو میں ان سب کی طرف سے ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ ان سب دینی مدارس کے وجود کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کو اور طالب علموں کو پہلے اور ان کے ذریعے دوسروں کو یہ بتاتے رہیں کہ علم کا دینے والا کون ہے اور علم کا سکھانے والا کون ہے، ہماری حیثیت اس دنیا میں کیا ہے۔ ہم اس دنیا میں سیاہ و سفید کے مالک نہیں ہیں، ہم اس دنیا کی کرتا دھرتا نہیں ہیں، خلیفۃ اللہ یعنی خدا کے نائب اور اس کی طرف سے مامور و محکوم ہیں۔ مدارس اسلامیہ اہمیت و ضرورت اور مقاصد کی کتاب کا مطالعہ کریں گے ناظرین گرامی، وہاں پر یہ ساری چیزیں آپ لوگوں کو مل جائیں گی۔ ناظرین گرامی، تحریر بھی لمبی ہے، مضمون بھی لمبا ہے، کچھ خلاصہ تھا، وقت ہو چلا ہے، لمبی بات ہوگی تو آپ اوب جائیں گے، لہٰذا یہیں پر میں آپ لوگوں سے رکتے ہوئے یہ ضرور اپیل کروں گا کہ آج پورے بھارت میں جس طرح سے مدارس پر حملے کی کوششیں ہو رہی ہیں، اس کو بدنام کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں، ایسی صورتحال میں چاہے آپ جھوپڑ پٹی میں رہتے ہوں یا آپ بڑی بڑی بلڈنگوں میں رہتے ہوں، آپ مزدوری کرتے ہوں یا پھر جو ہے آپ بڑے کسی عہدے پر فائز ہوں، لیکن آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اپنے اولاد کو دین پر قائم رکھنے کے لیے کم سے کم اپنے مرنے کے بعد خبر پر پہنچ کر سورہ فاتحہ ہی پڑھ کر کے آپ کے لیے ثواب پہنچانے کے لیے ان مدارس کی بہت ہی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے آج یہ مدارس آپ کے لیے ہاتھ پھیلائے ہوئے کھڑے ہیں کہ پورے دشمنان اسلام ایک ساتھ ایک جٹ ہو کر کے، جس میں غیر بھی ہیں، اپنے بھی ہیں اور اپنے بھی سازش کا شکار ہوئے ہیں، ضرور اس کے دامن کو تھامیں، ان کی بنیادوں کو مضبوط کریں، یہ اپیل کرتے ہیں یہ در و دیوار جہاں سے قال اللہ اور قال رسول کی صدائیں گونجتی ہیں۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نہیں بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو۔